بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میت کے دفن کی، تکفین کی اور اس کے ہر حوالے سے تفصیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا ہے کہ کس انداز میں اس کو کفن پہنانا چاہیے، کس انداز میں دفن کرنا چاہیے۔ ایک ایک عمل کو قرآن و سنت نے یا احادیث نے یا فقہا نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے لیے جو عمل بتایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے اہل و عیال پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو جلدی سے جو ہے وہ دفن کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بخاری شریف میں حدیث ہے جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 176 پر عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها وإن تک سوا ذلك فشر تضعونها عن رقابکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ قبرستان کی طرف، کیونکہ اس کو قبر میں رکھنا اس لیے جلدی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کو اس کی بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ، تاکہ قبر کے اندر اس کا جو حدیث میں آتا ہے قبر نیک آدمی کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے، تو اس کو اس باغ کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر یہ آدمی برا ہوگا تو آپ نے فرمایا اگر یہ اس کے علاوہ ہو، یعنی اچھا آدمی نہ ہو، برا آدمی ہو، تو پھر اس آدمی کو اس کی برائی کی طرف لے جاؤ اور اس کا شر جو ہے وہ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو۔ یا ظاہر ہے کہ لوگ میت کو اٹھا کے لے کے جائیں گے تو فرمایا اس کو جلدی لے کے جاؤ، برا آدمی ہے تو اس کی برائی کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد اور روایات بھی ہیں۔ باب قول المیت وہو علی الجنازۃ قدمونی، باقاعدہ میت کی طرف سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میت خود کہتی ہے وفات کے بعد، وہ آواز دے کر لوگوں کو کہتی ہے قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی میرے مقام پر لے جاؤ۔ تو اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دوسری روایت ہے، اس روایت میں بھی یہی ہے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہوگا تو وہ کہے گا مجھے جلدی قبرستان لے جاؤ، مجھے جلدی دفن کر دو۔ تو لہٰذا یہ ایک فلسفہ ہے اسلام کا کہ میت کو جلدی دفن کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے، ابو داود شریف ہے، اور اس ابو داود کی جلد دوم میں اس میں بھی روایت ہے باب تعجیل الجنازہ، کہ جنازہ جلدی جو ہے وہ جنازے میں جلدی کرو۔ اس میں عبد الرحیم ابن مطرف سے روایت ہے کہ اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جلدی سے جو ہے دفن کر دو اس کو، کیونکہ مسلمان کی میت کو جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی سے دفن کر دینا چاہیے۔ اس روایت سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ جلدی دفن کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ میں نے دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دو روایتوں سے آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی، اور اسلام کی بھی یہ سوچ ہے کہ تعجیل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میت کو وفات کے بعد شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو دوسرے شہر لے کر نہیں جاؤ، بلا عذر، بہت کوئی شدید عذر ہو الگ بات ہے، لیکن بلا عذر اس کو دوسرے شہر میں لے کر نہیں جاؤ۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسلامی فلسفہ آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی طرف جو لوگ دوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جب تم آتے ہو تو علیکم السکینہ، تم پر جو ہے سکینہ ہونا چاہیے، تم آرام کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ نماز فرض پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، تیز چلنے کی جس سے گرنے کا خطرہ ہو یا کوئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میت کو قبرستان لے جانے میں جلدی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی فرض نماز کے لیے اتنی جلد بازی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن میت کو قبرستان لے جانے کے لیے جلدی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر کوئی اس میں سبب اور حکمت موجود ہوگی، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ ہماری یہ جو روایات ہیں بخاری شریف سے میں نے پڑھی، باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھے گئے ہیں تعجیل الجنازہ کے، باب باندھے گئے ہیں کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ قبرستان کی طرف۔ بعض لوگ جناب میت کے اوپر جیسے جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کے بعد جناب یہ دعائیں شروع اور یہ دوسرے چہروں کے دیدار شروع، اور لوگ بلا ضرورت، جن لوگوں نے ایک دفعہ زیارت کی ہوتی ہے وہ رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، دور دور سے آئے ہوئے، ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ تو شریعت نے حکم نہیں دیا کہ آپ تاخیر نہ کرو، شریعت کہتے ہیں جلدی، شریعت کہتی ہے اس کو جلدی لے جاؤ اور اس کو اس کے مقام پہ پہنچا دو۔ یہ نیک آدمی ہے تو اپنی بھلائی پالے، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو تمہارے کندھوں
سے یہ جلدی اتر جائے اور تمہارے اوپر سے اس کا بوجھ اتر جائے، اس کو جلدی سے اس کے مقام تک پہنچا دو۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا، ہم جنازے کے اندر بھی دعا کرتے ہیں، جنازے کے بعد بھی دعا کی جو عمومی صورتیں ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میت کو جب قبرستان لے جانے کا حکم آیا ہے نا، آپ جلد بازی میں یہ دیکھیں، شریعت نے کہا کہ جب تک میت کو نہ رکھ دیا جائے کوئی لوگ نیچے بیٹھے نہیں، تاکہ بیٹھیں گے لوگ تو اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لہٰذا میت کو پہلے جو ہے وہ جا کے رکھو، پھر لوگ جا کر بیٹھیں۔ تو یہ ہے جلد بازی کا حکم شریعت کی طرف سے۔ اب اگر دعا کی جائے، اس دعا کے لیے باقاعدہ میت کو رکھ کر لوگ سارے جمع ہو جائیں، پھر حلقہ باندھیں، پھر لوگوں کے ہاں وہ ہمارے ہاں جیسے ایک اہل بدعت نے رواج بنا دیا ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کرنا اور زیادہ ٹائم لگانا، تو کیا یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا اہل بدعت جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں آئے اور اس سے کوئی سنت جو ہے ضائع ہو رہی ہو، کیا اس سے یہ جلد بازی والی سنت نہیں جا رہی؟ کیا یہ تعجیل والی سنت ضائع نہیں ہو رہی؟ کیا جنازے میں تاخیر کرنا اور جنازے کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرنا اور اس کے لیے جنازے کو رکھ کر لمبی لمبی دعائیں کر کے حلقے بنا کر کرنا، کیا یہ جو مروج انداز ہیں، کیا اس سے اس سنت پر جو ہے یہ سنت ضائع نہیں ہو رہی؟ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ دعا نہیں کرتے، دعا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے حلقہ باندھا جائے گا، جنازے کے فوراً بعد ہوگی اور جناب امام کروائے گا اور جناب سارے لوگ جو ہے وہ صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے اور جو ہے میت کو دیر کریں گے، اور بہت سارے طریقے۔ آپ دل میں دعا کرو، دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، آپ اور وقتوں میں دعا کرو، قبر کے بعد دفنانے کے بعد کی دعائیں ہیں وہ کرو، بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن لوگ ان سارے کاموں کو چھوڑ کر ایک مخصوص طریقہ ایجاد کر کے پھر ہمیں کہتے ہیں تم اس ٹائم پہ دعا نہیں کرتے لہذا تم دعا کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ ایک ان کی سوچ ہے۔ اب یہ میرے پاس کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، اس کے اندر بہت ساری احادیث ہیں، حدیث نمبر 11380 سے لے کر آپ آگے پڑھتے جائیں، بلکہ 11378 کے بعد سے باقاعدہ ایک عنوان ہے فی الجنازۃ یسرع بہا اذا خرج بہا املا، باقاعدہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جنازے کو جلدی لے کے جانا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کے جاؤ، فإن تکن صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ، اگر یہ نیک آدمی ہوگا تو اس کو اس کی بھلائی کی طرف جلدی لے جاؤ، وإن تکو غیر ذلک فشر تضعونها عن رقابکم، برا آدمی ہے تو اس کی برائی کو جلدی سے اپنے کندھوں سے اتار دو۔ اور اسی طریقے سے یہ آگے چلیں گے تو حدیث نمبر 11380 میں بھی یہ حدیث ہے عن الحسن قال اوصى عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال اذا انا مت فاسرعوا، آپ نے فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے جلدی سے جنازے کے بعد جو ہے مجھے جلدی سے جنازے میں تکفین میں جلدی کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُحَوِّدُوا كَمَا يُحَوِّدُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، باقاعدہ اس کو یہود اور نصارہ کا عمل قرار دیا ہے اور منع کیا ہے اس چیز سے بھی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والی روایت میں بھی ہے اِذَا خَرَجْتُمْ فَأَسْرِعُوا بِالْمَشِي، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جلدی سے قبرستان لے کے جانا۔ اسی طریقے سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اسرعوا بی الی ربی، مجھے میرے رب کی طرف جلدی لے کر جانا۔ اس کے بعد حدیث ہے عن علقمہ رضی اللہ عنہ قال اذا انا مت فاسرعوا بی المشی، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی سے لے کر جانا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت ابو وائل کی، یقول عند موتہ اذا انا مت فاسرعوا بی المشی، اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے اس میں جو ہے عن الحسن و محمد انہما کان یوجب ما یسرع بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے جانے کو پسند کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے روایتیں پڑھی ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 7 ہے، اور میں نے آپ کو حدیثیں بتا دی، ان حدیثوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میت کی جو ہے وہ اس کو لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہی فلسفہ ہے جس کی وجہ سے ہم دعا بعد الجنازہ سے ایک مروج انداز سے لوگوں کو روکتے ہیں، جس سے لازمی طور پر تدفین جنازہ میں، جنازے کو دفن کرنے میں تاخیر لازم آتی ہے، تاخیر ہوتی ہے اس میں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کے اندر جناب میرے پاس جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 356 ہے، اور مکتبہ رشیدیہ کی جو ہے میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 507 ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 1312 اس میں ہے، حضرت ابو العباس روایت کرتے ہیں، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہے جنازے کو جلدی لے کے جانا چاہیے، اور وہ اس کو پسند کرتے تھے کہ قدم تیز تیز اٹھا کر میت کو جو ہے جنازے کو وہ
قبرستان تک لے جانا چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ تو مستدرک حاکم میں یہ جو روایت ہے اس میں ہے کہ حضرت ابن ابی زناد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بقیع میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ آ گیا۔ ابن جعفر رحمہ اللہ کو ان لوگوں کی سست روی پر بڑی حیرانگی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے، حضرت بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں اتنا آہستہ جا رہے ہیں، کہنے لگے مجھے تعجب ہے لوگوں کے احوال کس قدر بدل چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کس قدر لوگوں کے احوال بدل چکے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے کو بہت تیز لے جایا جاتا تھا، اور ایک شخص دوسرے کی سست روی پر متعجب ہو کر کہتا تھا اے اللہ کے بندے ڈرو، لگتا ہے تم دوڑ لگا رہے ہو۔ یعنی باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ جنازے کو جلدی سے لے کے جانا چاہیے، اور صحابہ اکرام جنازے کو قبرستان تک اور تدفین کے لیے جلدی لے جانے کو پسند کیا کرتے تھے، اور اس کا ایک دوسرے کو حکم دیا کرتے تھے۔ یہ ایک معمول صحابہ اکرام کا بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مجمع الزوائد کتاب ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 124 میں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو روک کر مت رکھو، واسرعوا به الى قبره، اور اس کو قبر کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ اس میں بھی یہ موجود ہے کہ قبر کی طرف جلدی لے کر جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ہمارے دعا بعد الجنازہ کے خلاف جو ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مخصوص انداز ہوتا ہے اس سے جنازے میں لیٹ ہو جاتا ہے انسان۔ اور یہ شرعۃ الاسلام کتاب ہے امام زادہ کی، یہ 6 ہجری کے بزرگ ہیں، اور ان کی کتاب ہے شرعۃ الاسلام الی دار السلام۔ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 415 پر وَمِنَ السُّنَّةِ الْإِسْرَاعُ بِالْجَنَازَةِ فَفِي الْحَدِيثِ، یعنی سنت یہ ہے کہ جنازے کو جلدی لے کے جانا چاہیے۔ حدیث میں ہے أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهَا عن رقابکم۔ اس میں بھی یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ اور اس کے مقام تک اس کو پہنچا دو۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے عمدۃ القاری، بخاری کی شرح ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 38 پر وہ فرماتے ہیں وَفِيهِ استحباب المبادرہ الى دفن المیت، کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی سے کام لینا چاہیے اور اس کو جلدی لے کے جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جنازے کے بعد اگر جو مروج طریقوں سے دعا کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وقت زیادہ لگتا ہے، بعض لوگ اس پر باقاعدہ لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ اپنی بدعت پوری کرنے کے لیے اور اپنا ایک عمل جس کو انہوں نے لازمی بنایا ہوا ہے اس کو وہ ضرور پورا کرنے کے لیے ٹائم پاس کرتے ہیں اور ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث سے اور ان کی شروحات سے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ میت کو جو ہے وہ جلدی لے کے جانا چاہیے قبرستان میں دفن کے لیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز کے اندر فتاوی اور فقہا کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ لوگ باقاعدہ بعض تو انہی روایات کو سامنے رکھ کر اور بعض دوسری بنیادوں پر جنازے کے بعد دعا کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ میں آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جنازے کو جلدی دفن کرنے کا شریعت میں حکم ہے، اور چونکہ مروج طریقہ جو دعا بعد الجنازہ کا ہے اس سے جنازے کو دفن کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے، زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے اس کی دیگر ممانعتوں کے ساتھ ساتھ ایک ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اسراء بالجنازہ کی جو سنت ہے وہ اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے فقہا کے اور محدثین کے اور اسی طریقے سے وہ علماء جو اہل سنت والجماعت کے اندر جن کی شخصیت ہے ان کے حوالہ جات پیش کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حضرات جو ہے وہ دعا بعد الجنازہ کو وہ کیا حکم لگاتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 149 کتاب الجنائز باب المشی بالجنازہ والصلاۃ علیہا، اس میں فرماتے ہیں لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ یشبہ الزیادہ فی صلاۃ الجنازہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میت کے لیے دعا جنازے کے بعد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ زیادت کا شبہ پیدا کرتا ہے جنازے کی نماز میں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک حوالے سے ہی سارا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نے جنازے کے بعد واضح طور پہ کہا میت کے لیے دعا نہیں کرو۔
اب جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ میت کو نہیں بخشوانا چاہتے، یا آپ میت کو جو ہے وہ دعا نہیں کرتے، آپ دعا کو نہیں مانتے، آپ دعا کے منکر ہیں، تو وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی نعوذ باللہ یہی حکم لگائیں گے۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ میت کے لیے جنازے کے بعد دعا کرنے کو جنازے میں اضافہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنازے میں اضافہ ہے، یہ جنازے کی نماز میں اضافہ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ فرید الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فتاوی تاترخانیہ میں وہ فرماتے ہیں وَلَا يَقُومُ الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، جنازے کے بعد دعا کے لیے انسان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ فتاوی تاترخانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 90، کتاب الصلاۃ الجنازہ فصل نمبر 32۔ اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ جنازے کے بعد دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے الجوہرۃ النیرہ میں ہے کہ لا يدعو بعدها بشیء، کہ جنازے کے بعد بالکل دعا نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کے لیے بالکل دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے فوراً جنازے کے بعد کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ویسے آپ لاکھ دعائیں کریں اور دیگر مواقع پر کریں، لیکن چونکہ یہ عمل اب اس کے ساتھ خاص ہوتا جا رہا ہے، لہذا اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علامہ سراج الدین الاوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتاوی سراجیہ میں فرماتے ہیں کہ اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم بالدعاء، جب جنازے سے فارغ ہو جائیں تو جو ہے دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام برہان الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی جلد 3 صفحہ نمبر 159 کے اوپر وہ فرماتے ہیں لا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأن اکثر صلاۃ الجنازتی انما ہوا الدعاء، حضرت فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جنازہ خود جو ہے وہ سارا کا سارا دعا ہی ہے، لہذا دعا نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ ابن نجیم المصری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصہ، سلام پھیرنے کے بعد میت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے، بحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 321 کتاب الجنائز، اس میں بھی حضرت نے یہی فرمایا ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں۔ طاہر بن عبد الرشید البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، خلاصۃ الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 225 پر، وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے فتاوی بزازیہ جو عالمگیریہ کے اوپر ہے، اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 کے اوپر بھی علامہ امام محمد ابن شہاب الکردی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ابن البزار کے نام سے جو مشہور تھے، وہ فرماتے ہیں لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنائز لأنه دعا مرة لأن اکثرها دعاء، حضرت فرماتے ہیں جنازہ خود دعا ہے اور اس میں دعا ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدخل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عمل بتا رہے ہیں وَيُقَوِّفُونَ عِنْدَهُ يَدْعُونَ وَيُطَوِّلُونَ الدُّعَاءَ وَبَعْضُهُمْ يَفْعَلُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، حضرت فرماتے ہیں یہ اہل بدعت عجیب کام کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور ایسا بہت سارے اور بھی کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت نے اس کو بھی جو ہے وہ ناجائز اور بدعات میں سے قرار دیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَالسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ بِالْمَيِّتِ، کہ سنت یہ ہے کہ میت کو جلدی لے کے جانا چاہیے الی دفنہ، اس کو دفن کرنے کے لیے، فَزِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ بِدْعَةٌ، تو یہاں پر بدعت کا واضح اطلاق کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اس پر زیادتی کرنا بدعت ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کیے۔ اس کے بعد یہ زاد الآخرت صفحہ نمبر 152 پر ہے وَبَعْد فراغ از نماز برائے خواندن دعا ناپسند، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے دعا جو ہے جنازے کی فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کنیہ میں شمس الائمہ امام سلمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فتاوی برہنہ، اس میں علامہ شیخ نصیر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبعد استادہ نمانن برائے دعا کے بعد تکبیر چہارم ہیچ ذکر نیست، حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے جنازے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہونا اور تکبیر چہارم کے بعد کوئی ذکر کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ عبدالعلی البرجندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی برجندی میں فرماتے ہیں لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه الزیادہ فیہا، فرماتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو ہے یہ زیادت ہے، اس میں جنازے میں زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے نفع المفتی والسائل میں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایو صلاۃ تکرہ الدعاء بعدہا
اقول ہوا صلاۃ الجنازہ، جنازے کے بعد دعا کرنا اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ مفتی سعد اللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی سعدیہ صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں خالی از کراہت نیست، زیرا کہ اکثر فقہا بوجہ زیادہ بودن بر امر مسنون منع میں کنن، وہ کہتے ہیں کہ یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اکثر فقہا زیادت کی وجہ سے اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ امر مسنون پر زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابو بکر فرماتے ہیں فتاوی بہیہ میں کہ ان دعا بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، کہ جنازے کے بعد دعا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی مجموعہ خانی میں صفحہ 109 پر ہے دعا نخوانن و فتویٰ بری قول است، کہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے اور فتویٰ اسی قول پر ہے۔ اسی طریقے سے شارح مشکات علامہ قطب الدین اپنی کتاب مظاہر حق جلد 2 صفحہ نمبر 55 پہ فرماتے ہیں اور نہ دعا کرے میت کے لیے بعد نماز جنازہ کے، اس لیے کہ یہ مشابہ ہوتا ہے ساتھ زیادتی کے نماز جنازہ میں۔ اسی طریقے سے علامہ شمس الدین خراسانی کوہستانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا یقوم داعیا لہو، کہ جنازے میں کے بعد جو ہے دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ جامع الرموز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125۔ اور اسی طریقے سے کشف الرمز علی الکنز، اس میں سید محمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ یشبہ الزیادتی فی صلاۃ الجنازہ، کہ یہ جنازے میں زیادتی ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حجابۃ الفقہ میں صفحہ نمبر 139 پہ ہے وَكَرِهَ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَكَذَا الْقِيَامُ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ فِيهَا، وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہونا چونکہ یہ زیادتی ہے لہٰذا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وجیز الصراط صفحہ نمبر 24 پر ہے کہ وہ درباز کتب نوشتہ کے بعد از نماز جنازہ نشستہ یا استعادہ دعا خواندن مکروہ است کما فی مسائل مہمہ، کے بعد از نماز جنازہ بزودی اورا دفن کردن، کہ اس کو جو ہے جلدی دفن کرنا چاہیے جنازے کے بعد اور اس میں دعا نہیں کرنی چاہیے جنازے کے بعد۔ حاشیہ شرح الیاس میں جو ہے صفحہ نمبر 228 پہ ہے الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، جنازے کے بعد دعا مکروہ ہے۔ حاشیہ شرح النفیس صفحہ 77 پہ ہے لا يدعو بعد السلام ولا يقوم الامام بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ وعلیہ الفتویٰ، وہ کہتے ہیں فتویٰ اسی پر ہے کہ جنازے کے بعد کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه زیادہ فی صلاۃ الجنازہ۔ ہمارے سندھ کی بہت بڑی ہستی ہیں علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، مکلی ٹھٹھا میں ان کی قبر بھی ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کیے ہیں جن میں فقہا اور فتاوی نے اہل فتاوی نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ حضرات خود دیکھ لیں اور پھر بتائیں کہ ہم جو روکتے ہیں کیا وہ ہمارا ذاتی فعل ہے یا وہ ہم کسی اور کے بزرگوں کے کہنے کی وجہ سے اور کسی بزرگوں کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو کے اندر میں آپ کو بریلیوں کے مستند علماء، وہ علماء جن کو بریلوی خاص طور پر اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ماضی قریب کے زمانے کے بریلوی علماء میں سے شمار کرتے ہیں ان کو، تو میں ان کے حوالہ جات بھی آپ کو پیش کروں گا۔ اور اہل بدعت کی جانب سے ان عبارتوں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے جو ہے احمد رضا خان نے بھی کیا ہے اور بعض جگہ جال حق میں مفتی احمد یار خان نے بھی کیا ہے کہ یہاں بعض کتابوں میں باقاعدہ لا یقوم الدعاء کا لفظ ہے، تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا بھی جواب دوں گا کہ جنازے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی چاہیے، بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا لیٹ کے کر سکتے ہیں یا کروٹ کے بل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دعا بعد الجنازہ کے حوالے سے ہم نے احادیث سے ثابت کیا تھا کہ اصل جنازہ کے بعد بلکہ کسی بھی مسلمان کی وفات کے بعد اس کے دفن میں تعجیل اور اس کے دفن کی طرف جلدی کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اس میں جتنے بھی اعمال اپنی طرف سے اہل بدعت نے ڈالے ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ناجائز ہیں کہ وہ دفن کو روکنے میں ان کا کردار ہے اور اس میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔ دعا بعد الجنازہ کے ناجائز ہونے کی اور بدعت ہونے کی جو اور بہت سی وجوہات ہیں جو ہم نے اصول بدعات میں بیان بھی کی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس عمل پر زیادہ اصرار کرتے ہیں، اس کا حکم بہت زیادہ اونچا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے بریلیوں کی کتابوں سے دعا بعد الجنازہ کا حکم بیان کرتا ہوں، پھر آپ خود دیکھ لینا کہ قرآن اور حدیث کا اصول کیا ہے، فقہا کی آراء کیا ہیں اور اہل بدعت کی اس حوالے سے
جو ہٹ دھرمی ہے وہ کس درجے کی ہے۔ بریلوی مفتی احمد یار گجراتی اپنی کتاب جال حق میں صفحہ نمبر 224 پر لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ دعائے مغفرت جائز ہے۔ یہاں پر انہوں نے محض دعائے مغفرت کو جائز قرار دیا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ دعا بعد الجنازہ کی ایک مخصوص حیت اور کیفیت ہے جو مروج انداز میں ہے۔ ہمارے نزدیک مطلقاً جنازے کے بعد دعا کے ناجائز اور بدعت ہونے کا حکم نہیں ہے عمومی طور پر، بلکہ ہم اس مخصوص صورتوں کو بدعت قرار دیتے ہیں جن کو شریعت میں ان لوگوں نے ڈال کر ان کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جال حق صفحہ نمبر 229 پر ہے، دعا بعد نماز جنازہ جائز بلکہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے تحقیق دعا بعد نماز جنازہ اعتراضات و جوابات پر مولوی سراج الدین سعیدی قادری کہتے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت دعا جائز نہ سمجھنے والوں کو جہنم کی ذلت آمیز سزا سنائی ہے، جو اس امر کی طرف واضح اشارہ ہے کہ مانعین یا تو دعا بعد نماز جنازہ کو اس آیت کے عموم میں شامل مان کر جائز تسلیم کریں یا پھر جہنم میں جانے کے لیے ہاتھ میں لوٹا، بوریا، بستر بغل میں دبا لیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنا انداز کس انداز میں اس کو بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دعا بعد الجنازہ کے جو لوگ منکر ہیں یا نہیں کرتے یا اس کو روکتے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی اس انداز میں اس مسئلے کے اندر شدت اختیار کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے مولوی عمر اچھروی جو بریلوی مسلک میں مضبوط ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے بہت سارے اہل بدعت میں سے ایک ہیں، وہ اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں صفحہ نمبر 530 پر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی دعا سے تکبر میں رہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے جہنم میں ڈال کر فرمائیں گے کہ تم وہ جماعت ہو کہ مجھ سے مانگنے والوں کو بھی روکتے تھے اور میرے دربار میں میرے بندوں کو بدعتی کہہ کر ہاتھ پھیلانے نہ دیتے تھے۔ اب تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ جو لوگ نماز فرضیہ جنازے کے بعد دعا سے روکتے ہیں تو کیا اس کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے یدخلون جہنم داخرین میں فرمائی ہے نہ دے گا؟ یہاں پر بھی وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دعا بعد الجنازہ سے جو لوگ روکتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور قرآن کی آیت فٹ کر کے انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گویا قرآن سے ثابت ہے کہ جو جنازے کے بعد دعا نہیں کرے گا نعوذ باللہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے رشد الایمان بریلیوں کا مولوی عبدالرشید سمندری والا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب جب دعا کرنا عبادت اور شرعاً محبوب اور مطلوب ہے تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی بہترین عبادت ہے۔ جو اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یہ اپنی کتاب رشد الایمان میں صفحہ نمبر 213 پر یہ بات کرتے ہیں اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہی مولوی صاحب اپنی کتاب رشد الایمان میں صفحہ 165 پر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بعد نماز جنازہ میت کے لیے نفع کے لیے دعا کرتے، لیکن نفس و دیو کے بندے دعا نہیں کرتے اور روکتے ہیں، ایسے لوگ مردوں کے دشمن ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایسے لوگوں کو مردوں کے دشمن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے تحقیق دعا بعد نماز جنازہ صفحہ 39 پہ مولوی سراج الدین سعیدی لکھتا ہے کہ اور دعا بعد نماز جنازہ کا استحباب و جواز فرمان رسول اور شریعت سے آپ کے سامنے ہے، وہ بھی اس کو جو ہے مستحب سمجھتے ہیں اور شریعت سے اس کا ثبوت مانتے ہیں۔ ہم جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگتے ہیں؟ صفحہ 8 کتاب میں مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ رب سے دعا نہ مانگنے والے کافر ہیں۔ گویا یہاں پر انہوں نے دعا بعد الجنازہ نہ کرنے والوں کو یعنی جنازے کے بعد دعا نہ کرنے والوں کو کافر قرار دیے۔ مولوی نصیر الدین گولڑوی وہ دعا بعد الجنازہ کو رد بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج کے اہل بدعت کے ہاں دعا بعد الجنازہ کا درجہ کیا پہنچ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا مسلک جائز و ثواب سمجھ کر دعا مانگنا ہے، دعا سے روکنا نہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ نماز جنازہ سلام پھیرنے پر مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا نہیں مانگتا ویسے چلا جاتا ہے تو فساد ڈالنا ٹھیک نہیں، کیونکہ امر استحبابی پر جھگڑا کرنا دانش مندی نہیں۔ لطمۃ الغیب صفحہ نمبر 294 پر انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یہ امر استحبابی ہے، اس پر جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حوالے پیش کیے جن میں مستحب ہونے کا حکم ہے۔ مولوی سجاد علی فیضی وہ منکرین بعد از نماز جنازہ کا رد بلیغ صفحہ 45 پہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا بعد از نماز جنازہ مباح بلکہ مستحب و مستحسن اور شرعاً محبوب ہے۔ مولوی عمر اچھروی نے لکھا ہے کہ اب تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فعل بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ثابت ہو گیا۔ اگر تم اب بھی دعا بعد نماز جنازہ نہ پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی قیامت کے دن منکر کے گلے میں ہوگی اور تمہارے اس انکار کی شہادت ہم بھی انشاءاللہ دیں گے۔
اسی طریقے سے مولوی امین فیصل آبادی اپنی کتاب نماز جنازہ کے بعد دعا کا حکم، وہ کہتے ہیں لہٰذا جیسا دعویٰ ہوگا ویسے ہی دلیل درکار ہوگی۔ اگر مباح یعنی جائز کام جیسا کہ دعا بعد نماز جنازہ، تیجا ساتاں اور 40واں ششماہی سالانہ عرس وغیرہ، یہ مباحات ہیں، اور مباح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو۔ دعا بعد نماز جنازہ نہ تو فرض نہ واجب بلکہ جائز اور مباح ہے، انہوں نے اس کو جائز اور مباح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 30 جو پرانی والی ہے اس کا حوالہ پیش کر دوں۔ یہی فتویٰ دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس ہیئت پر بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے دعا کرنا، دوسرے قبل نماز خواہ بعد نماز دعائے طویل کی خاص غرض سے امر تجہیز کو تعویق میں ڈالنا ظاہراً اس صورت میں کراہت تحریمی تک ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنازے کو آپ لیٹ کر رہے ہو اور اسی طریقے سے صورتیں باندھ کر کیفیتیں بنا کر جو آپ کر رہے ہو، کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہو، احمد رضا کہتے ہیں کہ یہ کراہت تحریمی ہے۔ یہ احمد رضا خان نے جو فتویٰ دیا ہے یہ ان سارے بریلویوں کے فتوے کے برعکس ہے جو اس کو جائز، مباح، فرض اور نہ کرنے والوں کو کافر، جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ احمد رضا خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مکروہ تحریمی ہے، بھائی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی مولوی جو ہے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 237 پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گمان ہو کہ لوگ واجب سمجھیں گے تو کبھی ترک بھی کر دے، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو ترک بھی کر دینا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اس کو ترک کرنے پر تیار نہیں، مستقل لگے ہوئے ہیں، اس عمل کو زور زبردستی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جو احمد رضا خان کا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعا بعد الجنازہ کو، باوجود یہ کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے لیے کوئی چور دروازہ ڈھونڈ کر اس مسئلے کے اندر اپنے مولویوں کے لیے کوئی آسانی ڈھونڈوں، لیکن آسانی ڈھونڈ نہیں پایا اور وہ عمل جو ہے وہ بہرحال بدعت قرار پا گیا۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے تذکار بغویہ کی جلد سوم، اور اس کا صفحہ نمبر 224 کے اوپر انہوں نے عنوان باندھا ہے پنجابی ملا اور رواج۔ پنجاب میں رواج ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر سب شرکاء جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، ہمارے حضرت اقدس بھی اس کے خلاف تھے۔ اس کے عدم سنت کے دلائل پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، غالباً 7 صفحہ پر تو جائے گا، اگر شمس الاسلام میں کوئی گنجائش ہو تو بھیج دوں۔ گنجائش اس لیے پوچھی کہ شمس الاسلام کا مسلک زیادہ تر تردید مذہب باطلہ کا ہے۔ فقیہات کا مضمون شاذ و نادر ہی نکلتا ہے، مذکور مضمون بہت ضروری ہے بشرطے کہ پنجابی ملاؤں سے خوف نہ ہو۔ اس پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کیا جس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا وہ خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری کتاب ہے، بریلویوں کے ہاں بھی مسلم کتاب ہے، زبدۃ المقامات۔ اس کتاب کے مصنف خواجہ محمد ہاشم کشمی ہیں۔ ان کی کتاب میں صفحہ نمبر 311 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ اور سب سے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد سعید دامت برکاتہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے دعا کے لیے توقف نہیں فرمایا کہ یہ سنت کا تقاضا نہیں ہے، اور معتبر فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے، حالانکہ اسی زمانے کے بعض امام ایسا کرنے لگے ہیں۔ یہاں پر بھی واضح طور پر انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ مکروہ ہے اور یہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے شخصیت و افکار شیخ الاسلام محدث گوٹوی۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 256 کے اوپر اس میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے، 256، 255 اور 256۔ نوٹ: چونکہ دعا بعد نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے اس پر اصرار کرنا اور اسے ضروری خیال کرنا مناسب نہیں، نیز اس مسئلے کو تنازع کی حد تک لے جانا تو قطعی ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں کم سے کم اختلاف ہے اور اس میں اصرار کرنا اور اس کو ضروری خیال کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرات القدس کتاب کا نام ہے اور یہ تصنیف علامہ بدر الدین سرہندی کی، بریلویوں کے مکتبے سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 22 کے اوپر 21-22 کے اوپر بھی یہ موجود ہے۔ حضرات القدس کے اندر ایک رسالہ ہے وصال محمدی، اور اس وصال محمدی کے صفحہ نمبر 22 پر انہوں نے یہ لکھا ہے اور بعد نماز جنازہ کے کھڑا ہونا اور دعا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا وہ مکروہ ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، ان حوالہ جات سے واضح طور پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جنازے کے بعد دعا کرنے کو بزرگان دین نے اور ان علماء نے جن کو بریلوی بھی مسلم مانتے ہیں، انہوں نے بھی جنازے کے بعد دعا کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روضۃ القیومیہ جلد 1 صفحہ نمبر 449، اس میں بھی یہ بریلویوں کی ہاں مسلم کتاب ہے، انہی کے مکتبے سے چھپی ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت خازن الرحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نماز جنازہ کی امامت کی کیونکہ بھی آپ جناب کے منتخب کردہ امام تھے، نماز کے بعد دعا کے لیے توقف نہ کیا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقتضا نہیں کرتی۔ اس میں بھی واضح طور پر یہی لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنے کو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ خود احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ جدید جلد 9 صفحہ نمبر 258 پر احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ خاص دعا طویل کی غرض سے بعد نماز خواہ قبل نماز تجہیز میت کو تعویق میں ڈالنا، مثلا نماز ہو چکی اور کوئی حالت منتظرہ لے کے چلنے کے لیے باقی نہیں رہی، صرف دعا کے لیے جنازہ رکھ چھوڑیں اور درنگ و تطویل کریں، یہ ممنوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ جب جنازہ ہو گیا تو اب صرف جنازے کے بعد دعا کرنے کے لیے ہی جنازے کو لیٹ کرنا اور کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے اس کو رکھنے کی، جنازے کی صرف دعا کے لیے اس کو رکھنا اور اس میں تطویل کرنا اور لمبا کرنا اس معاملے کو، یہ ممنوع ہے۔ اکثر عبارات اسی طرف ناظر ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی یہ بتا رہے ہیں کہ بعد نماز اسی حیث پر بدستور صفیں باندھے امام و مقتدی وہیں کھڑے دعا کریں، یہ نامناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اس طریقے سے ہو رہا ہے نا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازے کے بعد اسی طرح صفیں باندھے ہوئے، تو یہ نامناسب ہے کہ نماز پر شبہ زیادت نہ ہو۔ وہ فقہا کا وہی والا اصول پیش کرتے ہیں کہ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نماز میں ایک اضافہ ہے، تو لہٰذا اس اضافے کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ حوالہ جات تھے جن حوالہ جات سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا کہ جی آپ اس سے پتہ چلا کہ یہ خود بریلوی مسلک کے وہ علماء جن کو یہ مسلم مانتے ہیں اور بریلویوں کیا مستند علماء وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اس طرح ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس اصول میں قرآن میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے یہ ثابت کریں کہ جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ان کے پاس کوئی ایسی صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ جنازے کے بعد دعا کریں۔ فقہا نے واضح طور پر صراحتاً جنازے کے بعد دعا کرنے کو رد کیا ہے۔ تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس جو دلیلیں ہیں، یہ جس طریقے سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے ایک بریلوی مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی فلیفرحوا کا معنی بھنگڑے پاؤ ہے، اپنے بھنگڑے ثابت کرنے کے لیے جس طرح قرآن میں تعریف کرتے ہیں، ایسے ہی مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی جلد 1 کے اندر جہاں پر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنازے کے بعد جو ہے وہ دعا اس کو کس انداز میں وہ کیوں کرنی چاہیے، تو یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس میں جناب یہ جلد ہے 2، اس جلد 2 کے اندر صفحہ 416 کے اوپر یہ صاحب لکھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی دلیل کا معیار چیک کریں ذرا، دلیل کا معیار کیا ہے۔ چوتھا فائدہ، جس چیز پر شریعت نے پابندی نہ لگائی اس میں پابندی لگا کر بعض کو حرام اور بعض کو حلال کہنا سخت جرم ہے۔ دیکھو یہود پیچھے سے مجامت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، اب یہ مجامعات کو ناجائز سمجھتے تھے یہود، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں قرآن میں حکم آ گیا کہ جی فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جیسے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو۔ تو یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی دیکھو جماع سے مقصود اولاد حاصل کرنا ہے، وہ ہر طرح ہوگی، اس میں پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ لہٰذا دیوبندی وہابیوں کا بھی بعض کار خیر میں پابندیاں لگانا، یوں کرو جائز، اس طرح کرو تو ناجائز، سخت منع ہے۔ جب شریعت نے آزادی دی تو تم پابندی لگانے والے کون ہو؟ اب یہاں انہوں نے قرآن مجید میں جو جماع والی آیتیں تھی یا مجامعات والی آیتیں تھی اور اس میں اختیار تھا کہ جیسے آپ صحبت کرو مجامعات کرو آپ کو اجازت ہے، تو بریلویوں کا مفتی احمد یار خان ثابت کر رہا ہے کہ جی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تم جنازے کے بعد دعا بھی جیسے کرو اور جس طرح کرو اور ایسے جائز ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم عموم کا انکار نہیں کرتے کہ اگر کوئی شخص جنازے کے بعد دعا کرے ہی نہ، یہ کس نے آپ کو کہا کہ جنازے کے بعد دعا ہی نہ کی جائے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد اس طرح دعا نہ کرے کہ اس سے یہ خلل لاحق ہو۔ نمبر 1 اس کو مستحب یہ شرعی درجہ سمجھ کر نہ کرے، نمبر 2 اس کی تخصیص نہ کرے، نمبر 3 اس کی کوئی حیت مقرر نہ کرے، اور نمبر 4 یہ کہ جنازے کے بعد میت کی تدفین میں تاخیر نہ ہو، اور اس طریقے سے اور کوئی بھی اگر خامی نہ ہو تو اگر کوئی آدمی عمومی طور پر دل میں دعا کرتا ہے یا چلتے چلتے دعائیں کرتا ہے یا قبر کے اوپر جو دعا کرنا ثابت ہے وہ جا کے کرتا ہے یا میت کو دفنانے کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے، تو کون منع کرتا ہے؟ عموم سے تو کسی نے منع نہیں کیا۔ ہاں کسی صورت کو خاص کر کے اور اس صورت کو شریعت کا درجہ دے دینا اور اس کے نہ کرنے والوں پر نکیر کرنا، اس پر اصرار کرنا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے پر میں نے آپ کے سامنے میں مستقل حوالہ جات دے رہا ہوں، آپ ان حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر